Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم آج آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کر رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کے بارے میں ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خداوند تعالیٰ نے آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے۔ پس اس نے ایک گابن اونٹ اس کو دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے سر پر پھیرے، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ کہا گائے۔ پس اس کو ایک گابن گائے دے دی گئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اندھے نے کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ اچھا ہو اور پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ پس اس کو ایک گابن بکری دے دی گئی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے، تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اس طرح اس کی گاؤں اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو چکا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا اور تیرے، اور میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی ہے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی ہی تھا کہ لوگ تجھ سے گھن اور نفرت کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس کوڑی نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس گیا اور کہا میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں، میں اسی کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کس چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض۔ ناظرین کرام، فائدہ اس واقعہ کا یہ ہے کہ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں یعنی کوڑی گنجے کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان سے تمام نعمتیں چھین لی گئیں، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے اور خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ دنیا اور آخرت میں دونوں میں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا، خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔